بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ 21واں سبق ہم پڑھ رہے ہیں، عنوان ہے اس کا الی یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی طرف۔ مطلب کہ بنیامین کو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا تو اس وقت بھائی پریشانی کی حالت میں یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، تو اس وقت کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو الی یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی طرف بھائیوں کا آنا۔ وتحیر الاخوۃ، اور بھائی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیف یرجعون الی ابیہم، کہ کیسے لوٹیں اپنے والد کی طرف، کس منہ سے اپنے باپ کے پاس جائیں۔ وفکر الاخوۃ ماذا یقولون لابیہم، اور فکر مند ہو گئے بھائی کہ ماذا یقولون، کیا کہیں وہ اپنے والد کو۔ انہم فجعوہ امس فی یوسف، یقیناً انہوں نے تکلیف دی تھی کل گزشتہ بھی یوسف کے بارے میں۔ افیفجعونہ اليوم بنیامین، کیا اب وہ والد کو تکلیف دیں گے آج بنیامین کے بارے میں، بنیامین کی وجہ سے، یعنی یہ جی میں یہ سوچ رہے تھے۔ اما کبیرہم، بہرحال ان میں سے بڑے نے تو ابا، اس نے انکار کر دیا، کس بات سے، ان یرجع الی یعقوب، کہ وہ لوٹے یعقوب علیہ السلام کی طرف۔ وقال لاخوتہ، اور اپنے بھائیوں سے کہنے لگا، ارجعوا الی ابیکم، تم لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف، فقولوا، اور جا کر بتا دو، کہہ دو ان سے، یا ابانا، اے ہمارے ابو جی، ان ابنک سرق، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہمیں تو نہیں پتہ تھا جو ہمیں ابھی پتہ چلا، وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت تو نہیں کر سکتے تھے، چھپی ہوئی بات کو تو ہم نہیں جان سکتے تھے۔ ولما سمع یعقوب القصۃ، اور جب سنا یعقوب علیہ السلام نے قصے کو، اس بات کو، کہ یعنی اس طرح ایک لگا بندہ قصہ بن گیا ہے جی، تو علیمہ، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی نبی تھے اور برگزیدہ اور عمر رسیدہ آدمی تھے، تو علم ان للہ یدا فی ذلک، تو انہوں نے جان لیا کہ یقیناً اللہ کا اس بات میں کوئی ہاتھ ہے، ان للہ یدا فی ذلک، اللہ کی کوئی مشیت ہے اس بارے میں، اللہ کا کوئی ہاتھ ہے اس میں، وان اللہ ممتحنہ، اور یقیناً اللہ یعقوب علیہ السلام کا امتحان لے رہے ہیں۔ امسی، وجہ کیا تھی کہ امسی کل، فوجی فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آزمایا گیا، تکلیف دی گئی، والیوم یفجع فی بنیامین، اور آج تکلیف دی جا رہی ہے بنیامین کے بارے میں۔ ان اللہ لا یجمع علیہ مصیبتین، یقیناً اللہ دو مصیبتوں کو ان پر جمع نہیں کر سکتے، لا یجمع، نہیں جمع کر سکیں گے، نہیں جمع کریں گے اللہ ان پر مصیبتین، دو مصیبتوں کو۔ ان اللہ لا یفجع فی ابنین، یقیناً اللہ ان کو تکلیف نہیں دیں گے دو بیٹوں کے بارے میں۔ ان اللہ لا یفجع فی ابنین، اور یقیناً اللہ ان کو تکلیف نہیں دیں گے دو بیٹوں کے بارے میں، جیسے یوسف اور بنیامین۔ ان للہ فی ذلک یدا خفیۃ، یقیناً اس میں اللہ کا کوئی خفیہ ہاتھ ہے۔ ان للہ فی ذلک حکمۃ مخفیۃ، یقیناً اللہ کی اس میں کوئی مخفی حکمت ہے۔ ان اللہ لم یزل یمتحن عبادہ، یقیناً اللہ ہمیشہ آزمائش کرتے ہیں اپنے بندے کی۔ لم یزل، یہ زوال سے ہے، زال یزول، زائل ہونا، ختم ہونا، تو لم یزل جو ختم نہ ہو، مطلب ہمیشہ، تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا، ان اللہ لم یزل،
یقیناً اللہ ہمیشہ امتحان لیتے ہیں اپنے بندوں کا، ثم یسرہم، پھر خوش کر دیتے ہیں ان کو، وینعم علیہم، اور ان پر اپنا انعام کرتے ہیں، ثم ان الابن الکبیر، اور پھر بڑا بیٹا، بقی فی مصر، وہ بھی تو مصر میں ٹھہر گیا ہے، بقی فی مصر ایضا، وہ بھی تو مصر میں ہی ٹھہر گیا ہے، وَأَبَىٰ أَن يَرْجِعَ إِلَىٰ كِنْعَانَ، اور اس نے انکار کر دیا ہے لوٹنے سے کنعان کی طرف، أَفَيُفْجَعُ فِي الثَّالِثِ أَيْضًا، کیا 3 بیٹوں کے بارے میں مجھے تکلیف دی جائے گی، وَقَدْ فُجِئَ مِن قَبْلُ فِي اثْنَيْنِ، حالانکہ اس سے پہلے بھی تو 2 کے بارے میں آزمایا گیا، تکلیف دی گئی، إِنَّ هَٰذَا لَا يَكُونُ، یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، وَهُنَا اطْمَأَنَّ یعقوب، اور یہی وجہ تھی کہ یعقوب یہاں مطمئن ہو گئے، وقال، اور کہنے لگے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ لے آئیں میرے پاس ان سب کو، بہم جمیعا، ان سب کو لے آئیں، انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً اللہ ہی ہیں جو علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، یظہر السر، راز ظاہر ہو جاتا ہے، ولکن یعقوب کان بشرا، لیکن یعقوب علیہ السلام ان ساری اطمینان کی باتوں کے باوجود بھی کان بشرن، بشر تھے، انسان تھے، فی صدرہ قلب بشر، ان کے دل میں ایک انسان ہی کا دل تھا، لا قطعۃ حجر، نہ کہ کسی پتھر کا ٹکڑا، فذکر یوسف، چنانچہ وہ یوسف کا تذکرہ کرتے رہتے، وتجدد حزنہ، اور ان کا غم بڑھتا رہتا، نیا ہوتا رہتا، وقال، اور کہتے رہتے، یا اسفا علی یوسف، ہے افسوس یوسف پر، ولامہ ابناؤہ، اور ملامت کرتے ان کو ان کے بیٹے، اور کہتے، انک لا تزال تذکر یوسف، یقیناً آپ ہر وقت یا مسلسل تذکرہ کرتے رہتے ہیں یوسف کا، حتی تہلکا، کہیں آپ ہلاک نہ ہو جائیں، یعنی حتی تہلکا، حتیٰ کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، مطلب یعنی اسی غم کی وجہ سے آپ کہیں ہلاک ہی نہ ہو جائیں، قال یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے کہا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا بیٹو میں شکایت کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں یا سپرد کرتا ہوں اس شکایت کو، اپنے اس غم کو اور اپنے حزن کو، تکلیف کو اللہ ہی کی طرف، میں شکایت کرتا ہوں اپنے غم کی اور اپنی تکلیف کی اللہ ہی کو، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں جانتا ہوں اللہ کے متعلق، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو، وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْلَمُ أَنَّ الْيَأْسَ كُفْرٌ، اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بے شک الیأس، یاس، مایوسی، کفر ہے، وَكَانَ يَعْقُوبُ لَهُ رَجَاءٌ، اور تھی یعقوب علیہ السلام کو امید، امید کیسی، کبیر، بہت بڑی امید، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وارسلا یعقوب و ابناء الی مصر، یعنی یہ ساری صورت ایسی تھی جیسے بندے کی چھٹی حص کسی بارے میں یوں کہتی ہے کہ یہ چیز ہوگی یا یہ نہیں ہوگی، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک کھٹکا تھا کہ یعقوب اور بنیامین مجھے لازمی ملیں گے، چنانچہ بھیجا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف، اس لیے لیبحثوا، تاکہ وہ تلاش کریں، ان یوسف، یوسف علیہ السلام کو، یا تفتیش کریں یوسف علیہ السلام کے متعلق اور بنیامین کے متعلق، وَيَجْتَهِدُوا فِي ذَلِكَ، اور اس میں خوب کوشش کریں، محنت کریں، وَمَنَعَهُمْ يَعْقُوبُ، اور روک دیا تھا ان کو، منع کیا تھا ان کو یعقوب علیہ السلام نے اس بات سے کہ وہ مایوس ہو جائیں اللہ کی رحمت سے، قنطا، مایوس ہونا، من ان یقنطوا من رحمت اللہ، اس بات سے کہ وہ مایوس ہوں اللہ کے رحمت سے، وذهب الاخوة الى مصر، اور چلے گئے تھے بھائی مصر کی طرف، مرتن ثالثہ، تیسری دفعہ، ودخلوا علی یوسف، اور وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، وشکوا الیہ، اور شکایت لگائی ان کو، یعنی بیان کیا ان کو، فقرہم، اپنا فقر، ومصیبتہم، اپنی مصیبت، وسألوہ الفضل، اور ان سے فضل مال طلب کیا، وہنا، اور یہ وہ موقع تھا، حاج الحزن والحب فی یوسف،
کہ جوش میں آ گیا یوسف علیہ السلام کا غم اور محبت یوسف علیہ السلام کی، ولم یملک نفسہ، اور اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھ سکے، اپنے نفس کے مالک نہ بن سکے، مطلب اپنے نفس کو قابو نہ رکھ سکے۔ کیا سوچا کہ ابناء ابی، میرے باپ کے بیٹے، میرے بھائی، و ابناء الانبیاء، اور انبیاء کے بیٹے، یشکون فقرہم، وہ اپنے فقر کی شکایت کر رہے ہیں، و مصیبتہم، اور اپنی مصیبت کی شکایت کر رہے ہیں، کہاں؟ الی ملک من الملوک، بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو۔ الی متی اخفی الامر، الی متی، کب تک، اخفی الامر، میں معاملے کو پوشیدہ رکھوں گا، عنہم، ان سے، و الی متی ارا، اور کب تک دیکھتا رہوں گا میں، حالہم، ان کی حالت کو، و الی متی لا ارا ابی، اور کب تک نہیں دیکھ سکوں گا میں اپنے والد کو۔ لم یملک یوسف نفسہ، یوسف علیہ السلام اپنے نفس کے، اپنے دل کے مالک نہ رہے۔ فقال لهم، اور کہہ دیا ان کو، هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کیا جانتے ہو کہ کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذا تم جاہلون، جس وقت تم غافل تھے، تمہیں پتہ نہیں چلا، یعنی تم مرتبے کو بھی نہیں پہچان سکے اور اس بات کو بھی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وکان الاخوۃ، اور بھائی جانتے تھے کہ ان ھذا السر، کہ یہ ایک راز ہے، لا یعلمہ الا یوسف، جس کو یوسف کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، ونحن، اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو پھر یہ بات بادشاہ کیسے کہہ رہا ہے؟ فعلموا انہ یوسف، چنانچہ وہ سمجھ گئے کہ یہی یوسف ہیں۔ سبحان اللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ هل یوسف حی، کیا یوسف زندہ ہے؟ اما مات فی البئر، کیا وہ کنویں میں مر نہیں گئے؟ یا سلام، اے سلامتی ہو۔ هل یوسف هو عزیز مصر، کیا یوسف وہ عزیز مصر ہیں؟ هو الذی علی خزائن الارض، وہی جو زمین کے خزانوں کے مالک ہو گئے۔ هو الذی کان یأمر لنا بالطعام، وہی یوسف جو ہمیں کھانا دینے کا حکم کرتے ہیں۔ وما بقی عندهم شک، اور نہیں باقی رہا ان کو اب کوئی شک، کس بات کا؟ کہ ان الذی یکلمهم هو یوسف بن یعقوب، کہ وہ شخص جس سے وہ بات کر رہے ہیں، تکلم کر رہے ہیں، وہ یوسف ابن یعقوب کی ہے۔ قالوا، کہنے لگے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، خوشی کی اور سرشاری کی اس کیفیت میں کیا کہا، پوچھنے لگے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا سچی پکی بات ہے کہ لانتا یوسف، آپ ہی یوسف ہیں؟ یہاں دو تاکیدیں ہیں، ان کی اور لام کی بھی، کیا پکی بات ہے، صحیح بتائیں کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ قال، انہوں نے جواب دیا، انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی بنیامین۔ وقد من اللہ علینا، اور یقیناً اللہ نے احسان کیا ہم پر، انہ من یتقی، یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، ویصبر، اور صبر سے کام لے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ یقیناً نہیں ضائع کرتے محسنوں کا اجر، احسان کرنے والوں کا اجر۔ قالوا، بھائی کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ نے فوقیت بخشی آپ کو ہم پر، اللہ نے ترجیح دی آپ کو ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم تو بس خطا کار ہی تھے۔ وَمَا لَامَهُمْ يُوسُفُ، اور نہیں ملامت کی ان کو یوسف نے، عَلَىٰ فِعْلَتِهِمْ، ان کے اس برے فعل پر، بل قال، بلکہ ان سے کہا، یغفر اللہ لکم، اللہ معاف کرے گا تم کو، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ آج کا سبق بالکل مختصر سا ہے، 2-3 صفحے ہیں، امید ہے انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔